إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا بمنك وكرمك وإحسانك وارض عنا. ہر قسم کی تعریف، تمجید، بزرگی، برتری، کبریائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ارحم الراحمین کے لیے، اور صلاۃ و سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء و رسل پر، بالخصوص ہمارے پاک پیغمبر نبی مکرم خاتم النبیین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب، تمام ائمہ دین، صلحاء امت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں پر ہوں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کی توفیق سے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں عقیدے کی اصلاح کی اہمیت کے حوالے سے مختصر طور پر بات ہوئی تھی۔ انشاءاللہ اسی موضوع کو آج ہم مزید آگے لے کے جاتے ہیں۔ جب تک عقیدہ صحیح نہ ہو اس وقت تک انسان کا کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے عمل کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط جو لگائی ہے وہ ہے ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ جو بھی عمل کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، خواہ اس کا تعلق مرد سے ہو یا عورت سے ہو، لیکن اس کی قبولیت کے لیے اللہ نے فرمایا وہ مومن، اس حال میں وہ ایمان والا ہو، اس کا ایمان مضبوط ہو۔ اگر وہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرے گا تو فرمایا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پہ فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ کوئی شخص عمل صالح کرتا ہے، نیکی کا عمل کرتا ہے، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، مومن ہو، اس کا ایمان مضبوط ہو۔ اگر ایمان کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ اگر وہ عمل صالح کرے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے انتہائی پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، ہم اسے انتہائی خوشگوار زندگی عطا کریں گے، حیاتاً طیبہ۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمل سے بھی بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ دنیا کے اندر بھی یہ بشارت ہے کہ جو موحد ہوگا، جس کا ایمان مضبوط ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس دنیا کی زندگی میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سکون والی زندگی نصیب فرمائیں گے، سکون والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پہ یہ بھی فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کرتے۔ اس ظلم سے مراد سب سے جو بڑا ظلم ہے وہ شرک ہے، وہ شرک کے ذریعے اپنے عقیدے کو خراب نہیں کرتا۔ وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بظلم، اور وہ ظلم کے ساتھ اپنے ایمان کو خلط ملط نہیں کرتے، ملاتے نہیں ہیں، بلکہ وہ خالص توحید کے اوپر قائم رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے اندر جو اسلامی عقائد اور نظریات ہیں ان کے وہ پابند ہوتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، تو پھر اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے اور انہی کے لیے سکون ہے، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ دنیا میں بھی امن ملنے کے لیے صحیح توحید چاہیے۔ اگر جس کا جو عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اگر جس کا عقیدہ یہ ہو، صرف اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کے قدرت کے اوپر اس کو یقین ہو، اللہ کے کامل قدرت کے اوپر اگر اس کو یقین ہو، تو پھر وہ دنیا کے کسی بھی طاقت سے وہ نہیں ڈرتا، غیر اللہ سے نہیں ڈرتا، بلکہ وہ انتہائی سکون کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ لیکن جس کا عقیدہ میں تزلزل ہو اور تذبذب ہو، تردد ہو اور شک ہو، وہ غیر اللہ کے در پہ بھی جانے والا ہو، اور ہر قبر کے پاس بھی جانے والا ہو، قبروں سے بھی پجاری کرنے والا ہو، اللہ کے اولیاء کے نام پہ جو غیر اللہ کی پجاری کرنے والے ہو، وہ لوگ ہر چیز سے ڈرتے ہیں، وہ ہر چیز سے ڈرتے ہیں، ان کے اندر وہ سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، بلکہ وہ ہر چیز سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ جب بھی وہ گھر سے نکلتا ہے تو وہ فال نکالتا ہے کہ میرے سفر اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر وہ اس کے اپنے نظام کے مطابق اگر وہ غلط نکلا تو واپس آتا ہے، پھر شک ہوتا ہے۔ کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ بھی مختلف جگہوں پہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے، کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جاتا ہے، ان کے پاس کوئی خبر نہیں ہے، یہ لوگ اپنے بارے میں بے خبر ہیں، آپ کو کیا بتا سکے، دوسروں کو کیا بتا سکے۔ جو کاہن اور کہانت کرنے والا، جو غیب کے دعویٰ کرنے والے، جو جتنے لوگوں نے اپنے بازار گرم کر رکھے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا کمانے والے ہیں، بلکہ یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، من اتی کاہنا او عرافا، جو کسی کاہن کے پاس جاتا ہے یا نجومی اور غیب کے دعویٰ کرنے والے کے پاس جاتا ہے، پھر وہاں جا کر کوئی اپنے بارے میں، کوئی مستقبل کے بارے میں جو ہمارے ظاہری وسائل سے ہٹ کر کوئی بات ہے، ان کے بارے میں کوئی پوچھتا ہے، تو صرف پوچھنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی 40 دن کی نماز باطل ہو جائے گی۔ ہاں، اگر وہ اس کو شک بھی ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ مزید پوچھ کر اس کی تصدیق بھی کرے اور اس کو یقین بھی آ جائے کہ یہ بات کرتا ہے وہ صحیح کر رہا ہے، اس کی تصدیق بھی کرے، اس نجومی اور کاہن کے تصدیق بھی کرے، تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب جاننے والا نہیں ہے، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، علم کامل صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی کامل انسان نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ آپ علیہ السلام سے بڑھ کر عبادت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام بھی
آپ کی سیرت اور آپ کے جو سنت، آپ کے جو سے مروی جو صحیح احادیث ہے، اس کا اگر مطالعہ کریں تو وہاں بہت زیادہ آپ کو دلائل ملیں گے. آپ کے لیے نبی علیہ السلام کے زمانے میں زندگی میں بہت سارے واقعات ملیں گے کہ جن میں آپ علیہ السلام کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا. اللہ پہ توکل کرتے ہیں، نکلتے ہیں، اور مختلف قسم کے آزمائش میں بھی آپ مبتلا ہوئے ہیں، بلکہ آپ علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کو تکلیف پہنچی ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا، قل لا اعلم الغیب، آپ کہہ دیجئے، لوگوں میں اعلان کیجئے کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا. لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے آپ کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں. میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، نبی ہوں. سب سے اعلیٰ آپ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اندر جو اختیارات ہیں وہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا. آپ اللہ کے رسول تھے، برگزیدہ نبی تھے، اللہ نے آپ کو چنا ہے، آپ کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا. بلکہ آپ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، یہ قرآن کی آیت ہے، اگر میں غیب کو جانتا، غیب کا علم میرے پاس ہوتا، لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں سارے خیر میں حاصل کرتا، مجھے کوئی بھی وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، کوئی بھی شر میرے قریب ہی نہ آتا، مجھے کوئی تکلیف ہی نہ ہوتی. آپ علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو کتنی تکلیف پہنچی. مشرکین مکہ نے آپ کے جب آپ سجدے میں گئے تو آپ کی اتنی توحید کی، آپ کے پیٹھ کے اوپر وہ گندی چیزیں بھی رکھی، وہ اجڑیاں رکھی. آپ علیہ السلام سجدے میں ہیں اور وہ پھر پیچھے ہنس رہے تھے، اور وہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں میں سے عبداللہ بن مسعود موجود تھے، اور وہ بھی ان کافروں کے یعنی ان کے اوپر روب میں آ کر، دباؤ میں آ کر وہ وہاں سے ہٹا نہیں سکتے تھے، بلکہ بھاگ کے گئے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے آپ علیہ السلام کے گھر میں وہ موجود تھی، ان کو بتایا تو وہاں سے وہ بچی بھاگ کر آئی اور ان کو، ان بدبختوں کو، کافروں کو برا بھلا کہا، اور ان کے جو نا آپ کے پیٹھ سے ان گندگی کو ہٹا دی. آپ کو کتنی تکلیف اذیتیں پہنچی ہے. اور آپ طائف گئے، اور طائف میں جا کر آپ نے وہاں دعوت پیش کی. جب کفار مکہ نے آپ علیہ السلام کے جو دعوت کو ٹھکرا دی، تو آپ طائف گئے تھے، اس امید پہ گئے تھے کہ وہاں سے کوئی آپ کے دعوت کو ماننے والے اور آپ کے کوئی پیروکار آپ کے دعوت کو قبول کر کے آپ کے کوئی پیروکار بن جائیں، کوئی پیروکار نکل آئیں، اس امید پر آپ گئے تھے. لیکن وہاں جب طائف گئے تو طائف کے جو بچوں نے، جو آوارہ گردوں نے آپ علیہ السلام کے اوپر پتھراؤ کیا. اگر آپ کے پاس علم غیب ہوتا، کل مجھے کیا ہونا ہے، کہ میں وہاں جاؤں تو مجھے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ معلوم ہوتا تو آپ نہ جاتے، وہاں نہ جاتے. آپ علیہ السلام سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کرایا کہ میں غیب کو نہیں جانتا، میں اپنے آپ کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری سنانے والا ہوں. جو اللہ کے دین کو اپنائے گا، دین پہ عمل کرے گا، اس کے لیے جنت ہے، اس کی خوشخبری سنانے والا ہوں. اور جو اس دعوت سے روگردانی اختیار کرے، اسے پس پش ڈالیں، اپنے عقیدے کی اصلاح نہ کریں، تو پھر ان کے لیے میں ڈرانے والا ہوں. تو آپ علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں تھے. جب آپ کے پاس اللہ کی قدرت میں سے کوئی قدرت آپ کے پاس نہیں ہے، آپ بھی اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی اجازت سے آپ یہ دعوت و تبلیغ کرتے تھے، اور آپ اس دین پہ قائم تھے اور لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے، تو پھر دوسروں کی کیا حال ہوگی. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ آسمانوں میں اور زمین میں کوئی بھی اللہ کی کوئی اس طرح مخلوق نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی فرشتہ نہیں جو غیب جانتا ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی خاصیت میں سے. تو سب سے پہلے ہمارا عقیدہ کا درست کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا،
کوئی بھی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ پچھلے خطبے میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو عقیدہ توحید اور صحیح ایمانیات پر یقین رکھنا یہ بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ جب ایمان صحیح ہوگا، عقیدہ صحیح ہوگا، اس کے بعد آپ جتنے عمل کریں تو آپ کے لیے فائدہ ہے۔ اگر کسی عمارت کی بنیاد اگر مضبوط نہ ہو تو پھر اس کے اوپر جتنے بھی منزلیں چڑھاتے جائیں وہ انسان کے لیے کیا ہوگا؟ وبال ہوگا۔ اسی طرح اسلام میں یہی مثال ہے، توحید اور عقیدہ کی اصلاح انتہائی ضروری ہے۔ جب کسی کا عقیدہ درست ہوگا تو انشاءاللہ اس کے لیے اس دنیا میں بھی خوشخبری ہے، دنیا میں بھی امن ملے گا، وہ کسی شک اور تذبذب کا شکار نہیں ہوگا۔ جب بھی کوئی کام کرنا چاہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل کرے گا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر صرف اللہ پہ توکل کر کے وہ نکلے گا، اس کو کوئی تذبذب نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کسی نے کوئی جائز مباح کام، کاروبار یا شادی بیاہ، کوئی رشتہ اگر کسی نے کرنا ہو تو پھر اس میں سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کے پھالوں کے چکر میں نہ پڑے، کسی کائن کے پاس نہ جائیں، کسی غیروں کے پاس نہ جائیں، صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اس کے لیے دعائے استخارہ ہے، صلاۃ استخارہ ہے کہ وہ 2 رکعت نفل پڑھیں، استخارہ کی نماز کی نیت کر کے پھر اس کے بعد اسے چاہیے کہ وہ مسنون دعا پڑھے۔ وہ مسنون دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگ رہا ہوتا ہے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اے اللہ میں آپ سے خیر مانگتا ہوں، آپ سے آپ کی قدرت سے قدرت مانگتا ہوں۔ اگر یہ کام، اس دعائے استخارہ کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے مانگ رہا ہے کہ اگر یہ کام میرے لیے دنیاوی لحاظ سے، اخروی لحاظ سے، انجام کار کے لحاظ سے اگر یہ کام میرے لیے اچھا ہے، بہتر ہے، تو آپ مجھے اس پر قدرت دیں اور مجھے اس کام کو آسان کریں اور اس میں آپ برکت ڈالیں۔ اگر یہ کام میرے لیے درست نہ ہو، انجام کے لحاظ سے درست نہ ہو، دنیاوی اور اخروی لحاظ سے درست نہ ہو، اچھا نہ ہو، تو پھر اس کام کو مجھ سے ہٹا دیں۔ یہ استخارہ ہے، یہ اللہ سے مانگیں، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ جو کام جو میں کر رہا ہوں یہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا، یا مستقبل کے کسی چیز کے بارے میں کسی کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے، صرف اللہ سے مانگیں، اللہ سے استخارہ کریں، اللہ سے خیر مانگیں۔ یہی طریقہ ہے، یہی موحدین کا طریقہ ہے، یہی انبیاء اور رسول کا جو یہی طریقہ ہے۔ جب تک عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، صحیح خالص توحید اس کو قبول نہیں کرے گا، اس پر ڈٹ نہیں جائے گا، کسی کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ شرک کے ساتھ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کو قبول نہیں کرتا۔ شرک ایک ایسا زہر قاتل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاف نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک اگر کرنے والا، اس کے شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ، شرک کے علاوہ کوئی گناہ ہو تو اس کی مغفرت ہو سکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، شرک کرے گا، فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جنت اس کے اوپر حرام ہے۔ حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا۔ اور شرک کے ساتھ کیے ہوا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں باطل ہے۔ کوئی مشرک ہو، اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک جگہ پر سورہ اعراف میں 18 انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا، 18 انبیاء کا۔ پھر فرمایا کہ لئن اشرکوا، اگر یہ لوگ انبیاء نبوت کے درجے پہ فائز ہونے کے بعد، نبوت کے تاج ان کے سروں کے اوپر رکھنے کے بعد، اگر ان سے بھی شرک سرزد ہو، شرک سرزد ہونا نہیں ہے لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا اگر ان سے بھی شرک سرزد ہو لحبط عنہم ما كانوا يعملون، ان کے بھی سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، سب سے زیادہ توحید کے پیغام کو پہنچانے والا اور سب سے زیادہ اللہ کی توحید کو ماننے والا، تمام انبیاء کرام کے سردار اور اولین اور آخرین کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ سورہ زمر کے اندر فرمایا کہ لئن اشرکت، اگر آپ سے بھی شرک سرزد ہو، یعنی ہونا نہیں ہے لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے، اگر آپ سے بھی شرک سرزد ہو تو لیحبطن عملک، آپ کے عمل بھی برباد کیا جائے گا۔ تو شرک یہ توحید کا ضد ہے، صرف اللہ کو ماننا۔ جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے کائنات کے خالق، رازق اور مالک، زندہ کرنے والا اور مارنے والا، موت اور حیات کہ جو قدرت رکھنے والا صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، اسی طرح ہمیں تمام عبادتوں کو، جو بھی ہم عبادت سمجھتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، اس وقت صرف اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنا، صرف اللہ کے لیے عبادت کرنا، یہ توحید الوہیت ہے۔ اور جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں، جتنے مبارک نام ہیں اور صفات ہیں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کرنا، اللہ کے لیے ان میں شریک نہ ٹھہرانا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح ایمانیات کے اور بھی حصے ہیں۔ سب سے ایمان کا پہلا رکن توحید ہے، اللہ کو ماننا، اللہ کو یکتا وحدہ لا شریک ماننا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں، الوہیت میں، عبادتوں میں، اللہ کے اسماء و صفات میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا وحدہ لا شریک ماننا، یہ توحید ہے۔ اور اس کے علاوہ ایمانیات کے اور بھی حصے ہیں، ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا، یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء و رسول پر ایمان لانا، جتنے اللہ نے انبیاء کرام بھیجے ہیں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن ان کا ایمان اجمالی طور پر ہوگا، یعنی یہاں تک ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء و رسول مبعوث فرمائے ہیں یہ سب اپنے زمانے میں برحق تھے، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کے آمد کے بعد ان کی نبوت اور ان کی رسالت منسوخ ہو گئی، ان کی شریعت منسوخ ہو گئی، لیکن وہ اپنے زمانے میں اپنے امت کے لیے، اس وقت کے لوگوں کے لیے وہ واجب الاطاعت تھے اور ان کی اطاعت ضروری تھا، یہ ماننا انتہائی ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی بعض رسولوں پر ایمان لائیں، بعض کو کے اوپر کفر کریں، رسولوں پر ایمان لانے میں کوئی خلل اور نقص ہو تو یہ بھی، اس سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، وہ لوگ جو اللہ کے اوپر، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اللہ کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے رسولوں کے اندر فرق کرتے ہیں، کچھ پر ایمان لاتے ہیں، کچھ کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ پہ ایمان لایا، عیسیٰ کو نہیں مانا۔ دیکھو یہود والے صرف موسیٰ کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، بلکہ نعوذ باللہ ان کے بارے میں تو توہین آمیز باتیں کرتے ہیں، اور آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، صرف موسیٰ کو مانتے ہیں۔ یہ کفر ہے، ان کا ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح عیسائی صرف عیسیٰ کو مانتے ہیں، موسیٰ کو بھی انکار کرتے ہیں، آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرتے ہیں۔ دیکھو اسلام کے اندر کتنے اعتدال ہے۔ مسلمان تمام انبیاء کو مانتے ہیں، تمام انبیاء کو اللہ کے برگزیدہ مانتے ہیں، وہ اپنے زمانے کے سب سے افضل ترین انسان تھے، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کے آمد کے بعد آپ علیہ السلام ان تمام انبیاء کرام کی تصدیق کرتے ہوئے آئے ہیں، مصدقا لما بین یدیہ، تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والے تھے، سب کو سچے کہنے والے تھے، انہی کی دعوت کو، انہی کی مشن کو آگے پہنچانے والے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ کی مرضی ہے، اللہ رب العالمین نے
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تا قیامت تک کے لیے نبی بنایا، آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کیا، آپ ہی کو آخری نبی بنایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کے احترام کرتے تھے، تمام انبیاء کا احترام کرتے تھے اور تمام انبیاء کو مانتے تھے، اور یہی آپ نے دعوت پیش کی کہ تمام انبیاء کو ماننا یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے۔ اگر کوئی کسی نبی کو مانے، کسی نبی کو نہ مانے تو یہ کفر ہے۔ اولئک هم الکافرون حقا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ کچھ نبی پر ایمان لانا، کچھ نبی کا انکار کرنا یہ حقیقی کفر ہے، صحیح کافر ہے۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ حقیقت میں یہی لوگ کافر ہیں۔ اسی طرح آخرت کے دن کے اوپر ایمان لانا یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ اگر کسی کو آخرت کے دن کے اوپر شک ہو تو پھر اس کا بھی کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے جو نبوت سے پہلے ایک بندہ، ایک ایسا انسان تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن جدعان، بہت زیادہ لوگوں کے لیے کام آنے والا انسان تھا، بہت زیادہ خیراتی کام کرنے والا تھا، مہمان نواز تھے اور بہت زیادہ غریب غربا کو کھلانے والے تھے، لیکن اس کے بارے میں یہ آیا ہے کہ وہ کافر تھا، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ایک رشتہ دار تھا، یہ انسان عبداللہ بن جدعان، ان کے رشتہ داری میں یہ آتا تھا، تو اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بارے میں نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ عبداللہ بن جدعان یہ بہت زیادہ لوگوں کے کام آنے والا انسان تھا، کیا اس کی جو خیر ہے، نیکی ہے، جو انہوں نے لوگوں پر احسان کیا، کیا اس کو قیامت کے دن کام آئے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے کام نہیں آئے گا، کیونکہ وہ آخرت کے دن کے اوپر اس کو یقین نہیں تھا۔ اس نے کبھی بھی رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے پروردگار میرے گناہوں کو قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کریں، اس طرح کبھی اس نے دعا نہیں کی، یعنی آخرت کے دن کا اس کو یقین نہیں تھا۔ اس لیے اس کا جو عمل ہے، دنیا میں اس کو جو شہرت ملی اور دنیا میں جو اس کو فائدہ ہوا اور آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آخرت کے دن کے اوپر بھی ایمان لانا انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا، جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے اسی کے مطابق ہوگا، لیکن انسان کو اللہ نے مجبور محض نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دی ہے اور سمجھ بھی دیا ہے، انسان اپنے عقل سے سب کچھ کر رہا ہے، لیکن جو اللہ نے لکھا ہے نا وہ اللہ نے اپنے علم کی وجہ سے لکھا ہے۔ ایسا بندہ آئے گا جو ایسا کام کرے گا، اس کو سب کچھ عقل بھی اس کو اللہ دے گا اور سب کچھ دے گا، اختیار بھی دے گا، اس کے باوجود یہ کام کرے گا، یہ اللہ نے اپنے کمال علم کی وجہ سے ہے، کسی کو مجبور نہیں کیا، کسی کو کمال علم کی وجہ سے اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ اللہ کو پتہ تھا ایسا ہوگا تو اس وجہ سے لکھا ہے، تو اس لیے تقدیر پر ایمان لانا بھی یہ اللہ کے کمال علم پر ایمان لانا ہے، اور تقدیر پر ایمان لانا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اگر تقدیر پر انکار کرے، تقدیر کو نہ مانے، اللہ کے علم کی نفی کرے، تو اس وقت اس انسان کا بھی کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے آخری دور میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو تقدیر کا انکار کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حج پہ گئے تھے، وہاں کچھ لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ بصرہ میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے علم کا انکار کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں پیغام بھیجا کہ تم ان لوگوں سے اگر ملیں تو یہ پیغام دے دو کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما صحابی رسول ان لوگوں سے بری ہیں، ان سے کوئی ان کا تعلق نہیں ہے، وہ ان سے بری ہیں، یہ ان سے بری ہیں۔ فرمایا کہ اگر یہ لوگ جو تقدیر کا انکار کرنے والے اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا چاندی اگر خرچ کریں، سونا خرچ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، تو ان سے کوئی بھی قابل قبول نہیں ہوگا، ان کا کوئی عمل کوئی بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا، اللہ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا جو تقدیر پر ایمان لانا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب جبریل امین ایک سائل کے شکل میں آ کر نبی علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان ان تؤمن باللہ، کہ ایمان یہ ہے
کہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لائیں، پھر اس کے بعد اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائیں، اور اللہ کی کتابوں پر جو اللہ نے کتابیں نازل فرمائی، نبیوں پر کتابیں نازل فرمائی. لیکن یہ ہے کہ آخری کتاب پر قرآن پر تفصیلاً ایمان لانا ہوگا، اور سابقہ کتابوں پر اجمالاً. یعنی یہ سابقہ کتابیں اس وقت کے زمانے کے لوگوں کے اوپر ضروری تھا کہ اس پر ایمان لائے، اس پر عمل کرے، اس حد تک ایمان لانا. یہ سابقہ کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اسی طرح اللہ کے تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا، آخری نبی پر تفصیلی طور پر ایمان لانا، اسی طرح آخرت کے دن پر ایمان لانا اور تقدیر پر ایمان لانا. آپ نے 6 باتیں آپ نے شمار کر کے بتایا کہ یہ ایمان ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اسی طرح تقدیر پر ایمان لانا. جب تک ہمارے ایمان ان تمام چیزوں کے بارے میں درست نہیں ہوگا، مضبوط نہیں ہوگا، ہمارا عمل کوئی بھی عمل اللہ کے قابل قبول نہیں ہوگا. یہ ایمانیات ہے، یہ ہماری بنیاد ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح کتاب و سنت کے مطابق اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی اور عقیدے کو مضبوط کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره